ایک ہی سانس میں خان نہیں تو پاکستان نہیں. آپ سوچے پاکستان نہیں تو کون خان, پاکستان نہیں تو کون وزیر اعظم, پاکستان نہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں, کوئی بھی کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں خود سوچنا چاہیے. میں کو بہت بڑا پروپوننٹ سینسرز کا نہیں ہوں, لیکن کچھ تھوڑی سی تو انسان کو انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ پاکستان نہیں, یہ کہنے سے پہلے تھوڑا بندے کو گھبرانا تو چاہیے نا. اور اگر کوئی ایسی بات غلطی سے ہو جائے تو فوری طور پہ اس کی تصحیح کر لینی چاہیے. جب تصحیح کا کہا تو انہوں نے مفتی بانی کا ذکر شروع کر دیا اور مجیب الرحمان کا ذکر شروع کر دیا, پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ذکر شروع کر دیا, ٹویٹ کر دی کہ وہ یحییٰ خان جو ہے اس کو فوج نے ہی الٹایا تھا. اسی طرح کی پہلے بھی کیمپینز چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ چلاتے رہے ہیں, اسی طرح کی بالکل اسی طرح کی عجیب و غریب لغو کیمپینز جو ہیں وہ چلائیں 9 مئی کے آس پاس. اور وہ جو جنرل سرفراز شہید ہوئے, ملک کی خدمت میں شہید ہوئے, ہیلی کاپٹر کے کریش میں شہید ہوئے, ان کے متعلق جو کیمپین چلی, ان کے یعنی ایک عجیب سا سلسلہ ہے جس کا کچھ انت نظر نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہم خود ہی کھود رہے ہیں کوئی کسی پاکستان کو کنویں میں پھینکنے کے لیے, اندھے کنویں میں پھینکنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اسے رکنا چاہیے. دیکھیں, وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ملک کے اندر آپ کو یاد ہے دخل اندازی کی تھی بھارت نے. تو اس وقت کیا کہا تھا بلاول بھٹو صاحب نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کیا کہا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کہ آپ ہمارے ساتھ معیشت کا ایک چارٹر کر لیں. یعنی آپ کی جو پالیسی ہے ملک کو آگے بڑھانے کی, معاشی پالیسی, ہم اسے اپوز نہیں کریں گے. ہماری سیاست چلتی رہے, آپ ہم پہ ہیروئن ڈالتے رہیں, آپ 27 سال قید حنیف عباسی کو دیتے رہیں, آپ خواتین کے باتھ رومز میں کیمرے لگواتے رہیں, ہم آپ کی معاشی پالیسی کے راستے میں نہیں آئیں گے. آئیے ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب اترے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے درد ہیں, اتنے دکھ ہیں, لیکن ملک کو آگے بڑھانا ہے, سب کو لے کر چلنا ہے. جب مریم صاحبہ نے اوتھ لیا تو انہوں نے کہا میں اس طرف کی نہیں, اس طرف کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. جب میاں شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا تو پہلی تقریر میں کہا کہ نہ صرف میں میثاق معیشت کرنا چاہتا ہوں بلکہ میثاق یعنی جمہوریت کہا یا پتہ نہیں کیا کہا, کہ مل کے مفاہمت کہا کہ مل کے آگے ملک کو بڑھانے کے لیے آج بھی ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آپ حکومت بنا لیں, ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے. لیکن یہ تو وہ بات ہے نا کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے. تو ہم نے کب کہا بات نہیں کریں گے, لیکن کس سے کریں گے بھائی؟ اندھیرے دیوار سے ٹکریں ماریں گے, اندھیرے کنویں میں منہ ڈال کے کہیں گے کہ بات کرتے ہیں, کس سے بات کریں گے؟ بات کرنے کے لیے کاؤنٹر پارٹی ہونی چاہیے. کاؤنٹر پارٹی وہ ہے جو ایک طرف تو کہتی ہے کہ ان سے نہیں بات کروں گا, ان سے بات کروں گا, اور جب ان کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں قبر تک پیچھا کروں گا. تو کوئی فیصلہ تو کر لیں. مجھے تو لگتا ہے کوئی اسکیزوفرینیا چل رہا ہے آج کل, یعنی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کس سے بات کروں گا؟ جس کو چھوڑوں گا نہیں. اور ان سے بات نہیں کروں گا تو کس سے بات کروں گا؟ ان سے بات کروں گا جن کو چھوڑوں گا نہیں. یہ بالکل فضول, یہ بالکل بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیے, پہلی فیز کے لیے $5 بلین 5,000 ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے. ویسے تو اندیا بہت بڑی رقم کا $20 بلین کی بھی بات ہوئی, مگر پہلی فیز کے لیے یہ پیسے مختص کیے گئے. اسی طرح ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جب دورہ ہوا تو وہاں سے بھی $10 بلین کا ذکر ہوا, مختص کیے گئے. اب پاکستان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اکنامک اپرچونٹیز جن میں وہ انویسٹ کر سکیں وہ ان کے سامنے رکھیں. اس کے لیے بڑی تگ و دو سے آج کل کام جاری ہے. ہمیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس طرح کی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کی ہمارے ہاں رواج نہیں, ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ نئی چیزیں ہیں, ان کے لیے جو تیاری چاہیے, جس طرح کے کاغذات چاہیے, جس طرح کی ڈیو ڈیلیجنس چاہیے, جس طرح کی ویلیویشنس چاہیے, وہ اب آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس وقت ہم کچھ لے کر گئے تھے آئیڈیاز
ان میں سے 2 آئیڈیاز ایسے ہیں جن میں 2 کمپنیاں آ گئی ہیں، وہ ہمارے ہاں کی جو کمپنیاں ہیں ان سے بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، انفارمیشن ایکسچینجز ہو رہے ہیں. اللہ نے برکت ڈالی تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور بہت انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، مگر کچھ وقت لگے گا. دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں کے اندر سے 2 عوامل ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت، اور دوسرا روپے اور ڈالر کے درمیان کا جو رشتہ ہے. اس میں کسی کے اختیار کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس میں زیادہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اسے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ دعا یہ مانگیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو غیر یقینی فضا ہے وہ ختم ہو، فلسطین کا مقدمہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں طے ہو، جو ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو، تاکہ یہ آگ نہ پھیلے. اور اس کے اس سلامتی کی وجہ سے، اسٹیبلٹی کی وجہ سے، جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی ایسی انسرٹنٹی پیدا نہ ہو جس سے تمام قیمتیں، یعنی تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں، پیٹرولیم سمیت.